دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، سورہ حامیم السجدہ کا آخری رکوع ہے۔ اس کی پہلی آیت میں توحید کی دلیل دی گئی ہے کہ سب چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ قیامت کا علم کب قائم ہوگی اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو پھلدار درخت ہیں یا پھول والے ہیں، ان کے پھل جب اپنے شگوفوں سے، ٹہنیوں سے، اکمام سے نکلتے ہیں، غلافوں سے نکلتے ہیں، یا کوئی بھی انسان یعنی عورت یا اور کوئی جانور جو حاملہ ہوتے ہیں، ان کا علم کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کون سی مادہ بچہ جن رہی ہے، ان سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ سب کا علم، ایسی ذات اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ایسا ہے۔ اس واسطے اسے اپنا معبود مانو۔ جو غیروں کو معبود مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کہیں گے اب ان کو پکار کے لاؤ، وہ تمہیں چھڑائیں۔ وہ کہیں گے جی ہم تو پہلے اعلان کر چکے ہیں، ہم ایسا نہیں کر، جھوٹ بولیں گے وہاں۔ انسان کی ایک کمزوری کا ذکر ہے، فرمایا ہم اس کو رحمت، کوئی فائدہ، کوئی صحت، کوئی مال دولت دیتے ہیں۔ پہلے تکلیف میں تھا تو وہ کہتا ہے جی یہ دنیا کا چکر ہے، یہ اس واسطے وہ پہلی تکلیف چلی گئی، اب راحت پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ اور اس کے علاوہ اگر الٹ ہو جائے تو پھر نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ انسان کی عادت اچھی نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، تکلیف بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ حامیم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ شورا کا معنی مشورہ کرنا، تو کام مشورے سے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے شروع میں توحید بیان کی، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے سب کی طرف وحی کیا ہے، اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز اس کے ملک میں ہے اور وہ بلند اور برتر ہے۔ اور جناب فرشتے جو ہیں وہ نورانی مخلوق ہے، نیک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور یہ کام مومنین کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں ادھر بھی گزرا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہاں تو لمن فی الارض کا لفظ ہے، سورہ مومن میں مومنین کا لفظ ہے۔ تو فرشتے زمین والوں کے لیے بھی، خاص طور ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یعنی سب لوگ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے مانگیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا، وحدت ادیان کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک یہ جو ہے سب ایک دین ہے، درمیان میں کچھ جزیات کا فرق ہوتا رہا،
لیکن اصل مسائل جو ہیں جو آدم علیہ السلام نے بیان کیے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے، اصل وہ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، فرمایا جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو تو اللہ ضرور ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ خود ہی کھینچ لیتے اس کی مرضی ہے، لیکن قانون نہیں ہے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تو تلوار ننگی کر کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے راستے میں کانٹا بدل دیا تو خادم بن کر آپ تک پہنچے، ایمان لائے، اور جو دین کی خدمت کی دنیا جانتی ہے، زمین آسمان والے جانتے ہیں۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور ترازو بھی نازل فرمایا تاکہ انصاف سے کام لو۔ لیکن جو ہیں جلد باز لوگ، وہ قیامت پر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، شریعت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ تو کہتے ہیں جلدی لاؤ قیامت، اور ایمان والے ڈرتے ہیں کہ کبھی قیامت قائم ہوگی تو کیا بنے گا۔ بہرحال قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رزق دیتے ہیں اور بڑی قوت والے ہیں۔ جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو دنیا کی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی آخرت ہی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، ہم نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو خود بڑھا دیتے ہیں، اس کے حصے کو خود بڑھا دیتے ہیں۔ ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم، آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود دین بنا لیا ہے، قرآن بنا لیا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بالفرض چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی مہر لگا دیں اور باطل کو خود ہی مٹا دیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ نہ آپ کے قلب پر مہر لگنی ہے، نہ تمہاری باتیں مانی جائیں گی۔ یہ جو اصول ہم نے بنایا ہے اس کے مطابق حق کا بول بالا بھی ہوگا اور باطل مٹے گا بھی۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ جو دنیا میں اونچ نیچ ہے، کوئی بڑا امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی درمیانہ ہے، اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس تو بہت کچھ ہے، سب کو امیر کبیر بنا سکتا ہوں، جیسا کہ اگلی صورت میں آتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو سب کی کوٹھیاں اور سیڑھیاں اور دروازے یہ سارے سونے کے بن جائیں تو میرے لیے کیا ہے، لیکن میں اونچ نیچ اس واسطے رکھا ہے تاکہ تمہارا معاملہ ٹھیک رہے۔ امیر آدمی غریب کو تنخواہ دے کر اپنے کام کراتا ہے، اور غریب اپنے تنخواہ لے کر اس کے کام کر لیتا ہے، دونوں خوش ہوتے ہیں۔ اگر ساری چودھری ہوں تو کام کون کرے گا، جوتا کون بنائے گا، کپڑے کون سیے گا، کپڑے کون دھوئے گا، پھر تو مشکل بن جائے گی۔ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہم نے اونچ نیچ کیا اور سب اپنی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دنیا میں جو تکلیفیں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا متنبع کرنے کے لیے تکلیف دے دیتا ہے، اور بہت سے تمہارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کرتا رہتا ہے۔ اس واسطے اپنی اصلاح کرو تو یہ تکلیفیں، دنیا کی تنگدستیاں اور بیماریاں سب ٹھیک ہو جائیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا، دنیا اور آخرت کا مقابلہ بتایا اور مومن اور کافر کا۔ فرمایا جو تمہیں دنیا کی چیزیں ملی ہیں نا، یہ صرف دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھانے کے لیے، نہ دنیا رہے گی نہ نفع رہے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے نا وہ چیز بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، کبھی نہیں ختم ہوگی۔ تو سمجھدار آدمی آج بھی کوئی دکان پہ کوئی چیز خریدنا جائے تو اچھی
اور دیر پا رہنے والی خریدتا ہے۔ تو تم اسی طرح آخرت کی جو چیزیں اچھی بھی ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، صرف دیر پائی نہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے، لیکن ملیں گی ان لوگوں کو جو ایمان لائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، گناہوں سے بچیں، بے حیائیوں سے بچیں، جب ناراض ہو جائیں تو معاف بھی کر دیں، اب اللہ کی بات کو قبول بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سارے کام جو ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں، اور مال جو ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان پر بغاوت اور سرکشی کرے تو اس کا بدلہ لینا بھی وہ جانتے ہیں۔ یہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی بات کو اس سے پہلے قبول کر لو کہ ایک ایسا دن موت کا یا قیامت کا یا عذاب کا آ جائے، پھر اس کو کوئی ٹال ہی نہ سکے۔ تمہارا کوئی ملجا اور ماوا اللہ کے سوا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کی حکومت ہے، زمین آسمان میں جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کسی کو لڑکیاں، کسی کو لڑکے، کسی کو جوڑے دیتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں دیتا، ساری زندگی دوائیاں، علاج، تعویذ، دم کرا کرا کے تھک جاتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بچہ نہیں ملتا۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ زخرف اس کا نام ہے، زخرف کا معنی ہوتا ہے سونا، تو سونے کا یہاں بھی میں تذکرہ کیا تھا، وہ اسی صورت میں آتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی یہاں فضیلت بیان فرمائی، عربی زبان میں ہے، اس کو تاکہ آسانی کے ساتھ سمجھو، اور جو آدمی نہیں اگر اس کی طرف متوجہ ہوتا تو ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پھر بیان کرنا بھی چھوڑ دیں یا ہمارے بیان کرنے والے انبیاء یا وارثان انبیاء اس کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تو لوگوں کی روش پورے پہلے سے چلی آ رہی ہے، جب بھی کوئی نبی آیا ہے لوگوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ اس مذاق اڑانے سے کیا ہم دین بیان کرنے والوں کو یا دین کو ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، وہ خود بیٹوں سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیاں بنائی اور تمہیں بیٹے چن کر کے دے دیے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری ہو جائے تو اس کا تو وہ فق ہو جاتا ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو چھپتا پھرتا ہے جب تک اس کو ٹھکانے نہ لگا دے۔ اور بیٹی ہوتی بھی بیٹے سے کمزور ہے، وہ شروع میں ہی زیورات میں پلتی ہے، وہ مجالس کے اندر جا کر بات تک بھی نہیں کر سکتی، لیکن آج کل کی بڑی ہوشیار، بڑی تگڑی ہو گئی ہیں، گھر سے جب نکل جائے تو پھر ان کا مقابلہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو گھر میں رکھیں تو پھر ٹھیک رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے دلیل بیان فرمائی کہ انہوں نے فرمایا اننی براء مما تعبدون، باپ کو اور قوم سے فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو نا میں بری ہوں، سن لو جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں گا، وہی مجھے راہ دکھاتا ہے۔ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے ہیں یہ قرآن پاک ایک یتیم پر نازل ہونا تھا، اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو طائف اور مکہ کی دو بستیوں میں جو بڑا سردار ہوتا اس پر اترتا۔ وہ تمہیں بھول ہے کہ نبوت بھی تم تقسیم کرنے لگو، میں نے تو رزق بھی تمہارے ذمہ نہیں لگایا، میں خود تقسیم کرتا ہوں، کس کو زیادہ دیتا ہوں کسی کو کم دیتا ہوں، تو نبوت جیسی رحمت والی چیز تمہارے حوالے کیسے کروں گا؟ میں جس کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہوں اسی کو نبی بناتا ہوں، ہر کوئی دنیا کا یہ نہیں کہ امیر چودھری ہو گیا بس وہی نبوت کا مستحق ہو گیا۔
اور پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معیشت دنیا کی جو ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اور بعض کو بعض پر جو بڑھایا ہے اس کا فائدہ بھی یہی ہے۔ اگر میں سب کو امیر بنا دوں تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی رحمان کے ذکر قرآن وغیرہ سے منہ پھیرتا ہے، اندھا بن جاتا ہے، تو اس کو شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اس کو گمراہی کے راستے پر بھگاتا پھرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑی ہدایت کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ پچھتائے گا، کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، اور کہے گا کاش کہ میرے اور اس بندے شیطان کے درمیان، یا شیطان صفت انسان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے، یہ تو بہت برا دوست ثابت ہوا۔ فرمایا اب پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم جہنم میں جاؤ گے، دونوں اکٹھے جاؤ گے تو اس سے کوئی کسی کو فائدہ تو نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پھر بات کی جا رہی ہے، توحید سمجھائی جائے گی۔ وہ فرعون کے پاس آئے، ان کو کہا انی رسول رب العالمین، لیکن انہوں نے آپ کے معجزات کا ہی مذاق اڑایا اور کہا یہ جادوگر ہے، جادو کے ساتھ ایسے کرتا ہے۔ قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک۔ جب وہ مصیبتیں ان پر پڑتی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتے آپ اللہ سے دعا کریں یا ہٹا دیں تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ہٹا دیتے تو یہ پھر اسی طرح پہلی روش پہ آ جاتے۔ منادى فرعون فی قومی، فرعون نے تقریر کی، کہنے لگے یار میرے پاس حکومت ہے مصر کی، اور یہ جو دریا ہیں یہ میرے حکم سے چل رہے ہیں، اور میں بہتر ہوں، اور یہ جو اپنا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی تو کوئی عزت نہیں ہے، یہ خوب بول بھی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ سونے کی کنگن بھی نہیں ہے، اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی پروا باندھ کے نہیں آئے تھے، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور سب انبیاء کا یہی دعویٰ تھا، لہذا فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، وہ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ بہترین راستہ ہے۔ یا عباد اس سے پہلے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج تو دنیا میں دوست بنے ہوئے ہیں، یہ سب دشمن بن جائے گی، دنیا کے دوست دشمن بن جائیں گے، صرف متقی جو دوست ہیں ان کی دوستی مرنے کے بعد بھی قائم رہے گی، ایک دوسرے کی سفارش بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، جو اصل میرے بندے ہو، میرے کہنے پہ چلتے ہو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر خوف ہے نہ تم غم میں آؤ گے۔ وہ کون ہے یا اللہ تیرے برگزیدہ بندے؟ فرمایا جو میری آیات کے ساتھ ایمان لائیں اور اسلام لائیں، ان کو کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دوست اور احباب سب سوار کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنت کے اندر سونے کے برتنوں سے تمہاری تواضع کی جائے گی، جس میں عمدہ قسم کے کھانے ہوں گے، اور تمہاری مرضی کے مطابق کہ ہر چیز ہوگی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور عذاب آگ جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی، جو بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہوگا، وہ خود ہی ظالم تھے۔ یہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے، اللہ سے کہہ دیں ہمیں موت ہی ڈال دیں، ہم مر جائیں جان چھوڑ۔ فرمایا کہ نہیں، اب موت بھی نہیں آئے گی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، بیٹا رحمان کا کوئی بھی نہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہوتا تو میں بھی تو عبادت کرتا اس کی۔ اللہ تو پاک ہے، زمین آسمان کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، وہ آسمانوں میں اور زمین میں ہر جگہ معبود برحق وہی ہے، وہی برکت دینے والا، اسی کی حکومت ہے۔
اور اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر کے جانا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ اس کے شروع میں بھی لیلۃ القدر، جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، اس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے اس کو لیلہ جو ہے 15 شعبان کی رات کو بھی شب برات بھی مراد لیا ہے، لیکن شب برات میں قرآن نازل نہیں ہوا، وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو پھر ایک پڑا مکہ والوں پر، ان کو پھر جب بھوک ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو تو ان کو دھواں ہی آنکھوں کے اندر نظر آتا ہے، ان کو دھواں ہی نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام سے درخواست کیا، آپ نے دعا مانگی تو وہ ہٹا۔ یوم نبطش البطش الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ تو پھر ہم انتقام لینا جانتے ہیں۔ اب تمہاری چھٹی ہے، جلدی نہیں پکڑتے تھے، اس سے غرہ نہ ہو جانا۔ دیکھ لو قوم فرعون کا کیا بنا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی، تو ایک مدت تک موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں رہے، جب ہم نے پکڑا تو بس ایک دریا کا لقمہ بنا دیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وسرور، اور فرعون نے کتنے باغات، چشمے اور کھیتیاں اور مقام کریم اور سونے وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے، ان کے وارث دوسرے لوگ بن گئے۔ وہ جب مرے تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، تو معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی مرتے ہیں جس پر انسانوں کے علاوہ زمین آسمان بھی رو پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت سعد غالباً ان کی موت کے وقت نبی علیہ اتنے فرشتے آئے، نبی علیہ السلام پنجوں کے بعد چل رہے تھے، اور فرمایا یہ سارے فرشتے آئے، پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور آسمان پر بھی حرکت آ گئی ہے، وہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، تخویف ہے جو آدمی نافرمان ہو کر جہنم میں چلا جائے گا اس کو زقوم کھانے کو ملے گا، جو نہ بھوک ختم کرے گا، نہ کوئی فائدہ دے گا، نہ کھانے میں مزہ آئے گا، اور اس کو جو پینے کے لیے تلچھٹ کی طرح کوئی چیز دی جائے گی، پیپ وغیرہ ہوگی، وہ گرم ہوگی، اس کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو گھسیٹ کے جہنم کے درمیان دے مارو، اور اس کے سر کے اوپر سے گرم پانی ڈالو، اور اس کو کہو چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ اپنے آپ کو کہلاتا تھا، ذوق انک انت العزیز الکریم۔ اور اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار ہیں ان کو عزت کی جگہ ملے گی، باغ اور چشموں میں ہوں گے، سونے کے اپنا ریشم کے کپڑے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، اور خوبصورت رنگ والی اور موٹی آنکھوں والی بیویاں ان کو ملیں گی، اور اپنی مرضی کے میوے منگوائیں گے، پھل منگوائیں گے، کھائیں گے، مریں گے نہیں، جو موت پہلے چکھ چکے ہیں اس کے علاوہ اب دوسری کوئی موت نہیں آئے گی۔ فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تھوڑی سی حرکت کرے ایمان عمل صالح کرنے کی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ سارا کچھ دے دیں گے۔ عربی زبان میں قرآن اس واسطے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ جلدی سمجھ جائیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آخری سورہ جاسیہ ہے اس کا نام۔ تو اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی فضیلت بیان فرمائی گئی، فرمایا زمین آسمان کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور سارے جانور پیدا کر کے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں پھیلا دیے، رات دن کو پیدا کیا اور لے آتا لے جاتا بھی وہی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ہم پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، اس پر بھی اگر تم نہیں مانتے تو پھر کب مانو گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، جو جھوٹا گناہ گار ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ سنتا ہے ان آیات کو اکڑ کے تکبر کی وجہ سے سر مار دیتا ہے، نہیں مانتا۔ فرمایا اس اکڑ خان کو کہہ دو دردناک عذاب ہوگا تجھے، اور ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور شراب رجز علیم ہوگا، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اس اللہ سے
ہاں تم روگردانی کرتے ہو، جس نے تمہارے لیے سمندر کو پیدا کیا، اس کے اندر تمہارے واسطے اللہ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں، تم سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ خود اور سامان لے کر کے جاتے ہو۔ سمندر کی بات نہیں ہے، زمین آسمان کی ساری چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بیان کر دیا، اس خدا سے روگردانی کرتے ہو، شرم کرو۔ قل للذین آمنوا یغفروا، پھر بھی اللہ تعالیٰ خود بھی عذاب نہیں بھیج لگے، ایمان والوں سے بھی کہہ دو ابھی درگزر کرو، کوئی بات نہیں، ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، جب چاہیں گے ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ان کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مثلا بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، حکم دیا، نبوت دی، رزق دیا، فضیلت دی، سارا کچھ دیا، لیکن آگے جا کر انہوں نے انکار کیا، بغاوت کی، اختلاف کیا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، آپ کو ہم نے ایک شریعت پر گامزن کر دیا ہے، آپ اس کی اتباع کریں، ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، یہ کام نہیں آئیں گے۔ یہ سب دلائل ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر چودھری لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت والے ہیں، مالدار والے ہیں، تو پھر ہمیں قیامت میں بھی ہمیں عزت فرمائیں گے، دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ان کا گمان ہی غلط ہے۔ کیا ہم ان مجرموں کو ان ایمان والوں کی طرح کر دیں گے؟ ان کی زندگی بھی برابر ہو اور ان کی موت بھی برابر ہو۔ سب یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہے برا فیصلہ۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، یہ تو کہتے ہیں دہریے قسم کے ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا تو صرف بس مرنا اور جینا یہی ہے، اس کے بعد جب مر جائیں گے پھر کسی میں اٹھنا نہیں ہے۔ آیتیں سن کر اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی حکومت ہے زمین آسمان میں، قیامت قائم ہوگی تو اس دن یہ باطل پرست لوگ نقصان میں پڑ جائیں گے، اور دیکھیں کہ آپ ہر امت کو دانوں کے بل گری پڑی ہوگی، اور ان کو ان کے اپنی کتاب اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، آؤ اب فیصلہ سن لو تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ ھذا کتاب لا ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب ہے جو حق بولتی ہے، ہم اس کو لکھواتے رہے، ہمارے کرام کاتبین لکھتے رہے، آج اس کا نتیجہ بھی سن لو، سنا دیتے ہیں ہم ابھی بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو نیک عمل کر کے آیا ایمان کے ساتھ، ان کے رب اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کر دیں گے، یہ واضح طور پر کامیابی ہوگی۔ اور جو لوگ کفر میں لگے رہے، تکبر کرتے رہے، مجرم ہو کر کے رہے، تو ان کے لیے تو پھر جہنم ہی ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جب ان کے عمل کی برائی ظاہر ہو جائے گی اور گھیر لے گا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، انہیں کہا جائے گا دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام بھلا دیے تھے، چھوڑ دیے، آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے بھلا دیں گے، یعنی چھوڑ دیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سورت یہاں شروع ختم ہو رہی ہے اپنا اس توحید پر۔ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ ہی زمین آسمان کا رب ہے، اللہ ہی تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی ساری اسی کے لیے زمین آسمان میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، وہ حکمتوں والا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔